الحمدللہ ای کو بند کر دیں ذرا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تمام حمد و ثنا نہایت مبارکباد کے مستحق مسجد کی انتظامیہ، بالخصوص فاضل نوجوان مقرر شیریں بیاں فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا انیس احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، زیدہ مجدہ علمہ عمرہ و شرفہ. اور نہایت ہی دوست احباب بھائی محمد عدنان سلطانی صاحب، بھائی محمد شہزاد عرف جماعتی صاحب، قبلہ حضرت علامہ مولانا عادل حسن رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جتنے بھی دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو عنوان ہے ذکر شہداء اور والدین کی عظمت کے حوالہ سے ہے. میں قبلہ سے اس کے لیے معذرت خواہ بھی تھا کہ ان کے جب والد کا انتقال ہوا تھا، شہزاد بھائی اس بات کو جانتے ہیں، غالباً گجرانوالہ میں آ رہا تھا، کسی محفل پہ تھا تو موٹر سائیکل پہ تھا تو گرا، تو کافی شدید چوٹیں بھی آئی تھی. اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، مگر قبلہ کے سامنے میں نے کہا تھا کہ مشکل ہے آنے میں، تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو تعزیت بھی ہو جائے گی اور محبت کی باتیں بھی ہو جائے گی. مجھے جو قبلہ نے موضوع دیا ہے وہ والدین کے حوالہ سے ہے. تو جب میں آیا تھا ذہن تو 10 محرم کا تھا، مگر قبلہ نے فرمایا کہ والدین کے حوالہ سے، تو والدین کی عظمت کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں، جب والد کا سایہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے نا، خدا کی قسم ہے جہان اجڑ جاتا ہے. انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا سمجھتا ہے. آج لوگ چند سکے کما کے والدین کو جب دیتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. آقا علیہ السلام کی مجلس سے نور سجی تھی، صحابہ تشریف فرما تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، آقا میں کمانے والا ہوں اور باپ بوڑھا ہے، میں جو بھی کماتا ہوں میرے والد مجھ سے لے لیتے ہیں، آپ میرے والد کو بلا کے پوچھیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. حضور علیہ السلام فرمایا جا اپنے باپ کو بلا کے لاؤ. یہاں جتنے بھی نوجوان ہیں نا، میں بالخصوص آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اس سے قبل وہ اپنے باپ کو بلا کے لاتا
طائر سدرہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا اس کا باپ آئے گا، اس سے پوچھنا بیٹا کماتا ہے سب کچھ باپ لے لیتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ حضور یہ بھی پوچھنا اس کے دل میں ایک بات ہے جو کانوں تک نہیں آئی، وہ بات کیا ہے یہ اس سے پوچھنا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضور یہ باپ ہے اس سے پوچھے. حضور نے علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے، جو کماتا ہے تو لے لیتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہا حضور جانتا ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر اس سے نہ مانگو تو کس سے مانگو؟ یہی تو اس وقت میرا آسرا ہے، اور آج میں کما نہیں سکتا، آج میرے میں طاقت نہیں ہے، اور یہ آپ کے پاس شکایت لے کے آ گیا. حضور علیہ السلام اس سے قبل فیصلہ سناتے، میرے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، کہا میاں وہ بات کیا ہے جو تیرے دل میں ہے، وہ زد زبان لے کے آ. وہ کہتا آقا ہمیں اس بات کا علم ہے، کائنات میں کسی کو پتہ نہ ہو یا نہ ہو، آمینہ کے لال کو پتہ ضرور ہوتا ہے. حضور کسی کا نہ پتہ، حضور آپ کو پتہ ہوتا ہے. اچھا کیا ہوا؟ وہ آتا ہے، کہا حضور میرے دل میں بات تھی، میرے کانوں تک نہیں آئی، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹا دے. میں نے کتنی منتیں کی، سجدے کیے، اللہ نے دعا کو قبول کیا، رب نے بیٹا دیا. کہا ذہن تھا کہ جوانی کے اندر یہ دست بست بازو بنے گا، کندھے سے کندھا ملائے گا، مجھے فخر ہوگا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے. آقا آج یہ آپ کے پاس شکایت لے کے آ گیا، جو کماتا ہوں باپ لے لیتا ہے. حضور بچپن کے اندر جو کچھ کماتا تھا اور اس کی مسکراہٹ پہ ساری چیزیں قربان کر دیتا تھا. ساری دہاڑی کی تھکاوٹ جو ہوتی تھی اس کو دیکھتا تھا، وہ سارے غم دور ہو جاتے تھے. جو کہتا تھا ابا یہ چاہیے، کہا جیب اجازت دے یا نہ دے، آقا اس کے قدموں میں پہلے ہوتی تھی. حضور یہ آپ کے پاس شکایت لے کے آ گیا. آج بڑے افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. آج باپ بڑھاپے میں چلا جائے، بیماری کے حالت کے اندر ہسپتال کے چکر لگتے ہیں، اور قرضے پہ قرضہ بیٹا اٹھاتا ہے، اور جب قرضہ سر چڑھ کے بولنے لگتا ہے تو ڈاکٹر سے کہتا ہے سر پہ قرضہ بڑا ہے، اب ایسا کر بوڑھے کو لگا زہر کا ٹیکا، اب بوڑھے سے جان چھوٹے. جب تو بچپن میں تھا، جب تو بیمار تھا، راتوں کی نیندیں تیری ماں کی اچاٹ ہوئی، باپ علیحدہ پریشان تھا، لوگوں کی دہلیز پہ دھکے کھاتا رہا، پریشانی کے عالم کے اندر اس نے کبھی نہ کہا اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے، اور جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا کہ انشاءاللہ میری عمر بھی میرے بچے کو لگ جائے. اس نے کبھی نہ یہ دعا کی. آج جب تو کماتا ہے، میں کہتا ہوں انسان اپنے باپ کے پیسوں پہ عیاشی کر سکتا ہے اور اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا. ایک باپ ہے 4 بچوں کو پالتا ہے، بیٹی کو پالتا ہے، اور 4 بچے ہیں اور باپ بوجھ بنا ہوا ہے. اور کہا حضور مجھے بتائیں، آقا میں کما نہیں سکتا، حضور میں چل بھی نہیں سکتا، حضور سکت نہیں ہے. آقا زبان بھی ایک کام کرنا چھوڑ گیا، یا رسول اللہ اس سے مانگو نہ مانگو تو کس سے مانگو؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، کملی والی کی آنکھوں پہ آنسو ہے. حضور علیہ السلام اس کی زبان سے الفاظ سن رہے ہیں، بیٹا سامنے بیٹھا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چپ کر، اس سے قبل کلیجہ منہ کو آ جائے. اس کا گریبان پکڑا، کہا آج کے بعد جو کچھ کمائے گا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. وہ حضور کی بارگاہ میں وہ شخص نہیں آیا نوجوان، آقا کندھوں پہ اٹھا کے ماں کو حج کرایا. کیا حق ادا کر دیا؟ میرے نبی نے کہا پوچھنے آ گئے، ابھی تو ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. کون سا حق ادا کر دیا؟ اب بھائی تو ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا، تو کون ہوتا ہے یہ باتیں کرنے والا؟ شرم نہیں آتی؟ کبھی سوچا باپ کہاں کہاں دھکے کھاتا ہے، لوگوں کے زمانے کی سختیاں جھیلتا ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باپ اپنے بچوں کو مہنگے سکول پڑھاتا ہے. اور وہ مجھے خدا کی قسم ہے جب یہ جملے میں ذہن کے خانے میں آتے ہیں نا میری روح کانپ جاتی ہے. وہ سیالکوٹ کا ایک نوجوان تھا، باپ جو تھا وہ کاشتکاری کرتا تھا، پینڈو تھا، سادے لفظوں میں یہ کہتے. اس نے اپنے بچے کو پڑھایا، اس نے ساری زمینیں بیچ ڈالی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا. اچھا ڈاکٹر بنا، لاہور جوہر ٹاؤن کے اندر رہائش لی.
اور جب باپ کا دل چاہا کہ بیٹے سے ملاقات کروں، دل تڑپا، کیا کرے، باپ تھا نا، نہ رہا گیا۔ باپ سے ملنے کے لیے جب گیا لاہور کے اندر، اور اس نے دوستوں کی دعوت کی ہوئی تھی، اور دوستوں کو بلایا، ٹیبل پہ بٹھایا، انواع اقسام کے کھانے کھلائے، اور جب دوستوں کو دروازے پہ چھوڑنے آیا، اوپر سے باپ آ جاتا ہے چاند گاڑی میں بیٹھ کے پچھلی سیٹ پہ، اور ہاتھ میں گھی کا کلستر ہے۔ اچھا کیا ہوا، اور جب اس کے دہلیز پہ آیا، دروازے پہ دستک دینے لگا، باپ ہے، اور دوست کہنے لگے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کون ہے؟ جب باپ کی طرف دیکھا، دوستوں کی طرف دیکھا، بدبخت کہنے لگا یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ ایسی زبان کو آگ نہ لگ جائے، ٹوٹ نہ جائے، کہ ماں باپ نے اس لیے جوان کیا کہ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ لوگوں کے سامنے رسوا ہوتا پھرے۔ بتا تو صحیح، اپنا نام دیا، خون جگر دے دے کے اولاد کو پالا، اور یہ بھی وقت دیکھنا تھا۔ اور ہم یہی کہتے ہیں، خدا کی قسم ہے، اگر باپ نے پرانا جوڑا پہنا ہوا ہے نا، آج ہم سٹیٹس کے بن گئے نا، اونچی ہماری دستار ہو چکی ہے، اور اونچا قد ہو چکا، کپڑے اچھے پہنے ہوئے، کلک کپڑے پہنے ہوئے، اور ٹائی لگی ہوئی ہے، اچھے بوٹ پہنے ہوئے، اور جب دوست کہتا نا ابو کون ہے تمہارا، ہم اس وجہ سے تعارف نہیں کراتے تو کیا کہے گا، یہ پینڈو سا تمہارا ابو ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ معاشرہ ہے، ایسا ہی اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ کیا میرے نبی نے یہ تعلیم دی تھی، میرے نبی نے یہ تربیت دی تھی؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین میں اس بات کو لکھا ہے، حجرہ اما عائشہ سے لکھا ہے، میرے نبی قدم باہی رکھتے ہیں، تحد نگاہ صحابہ کا جنب غفیر ہے، اور صحابہ نے حضور علیہ السلام کا اٹھ کے استقبال کیا۔ جب میرے نبی نے امڑتے ہوئے جذبات دیکھے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کاش اے لوگوں آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اے لوگوں کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میرے ماں باپ نے مجھے دکھوں میں دیکھا ہے، آج عزت کی سجی دستار دیکھ لیتے، میرے ماں باپ نے مجھے غربت میں دیکھا ہے، آج دولت کی ریل پیل دیکھ لیتے۔ کیا کریں، حضور کہتے ہیں ابھی دنیا میں نہیں آیا، باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ 6 سال کی عمر، ابوا کے ریت کے ٹیلے، ام ایمن ابن حشام نے سیرت نبویہ میں اس بات کو لکھا ہے، 6 سال کی عمر ہے، اور ام ایمن کو قریب کیا، 3 افراد پہ مشتمل قافلہ، ابوا کے ریت کے ٹیلے ہیں، ام ایمن کو قریب کیا، کہا میرے بیٹے کو باحفاظت قریش عبد المطلب کے پاس پہنچا دینا۔ حضور کو قریب کیا، کہا بیٹا ہر نئی نے پرانی ہونا ہے، ہر پرانی نے فنا ہو جانا ہے، میں جا رہی ہوں، میرا ذکر نہیں ختم ہوگا، اس لیے تجھ جیسا سترا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بات پھر وہیں آ گئی، کربلا کا میدان تھا، جب اقبال کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے اور کٹے ہوئے اعضاء دیکھے، بچھے ہوئے لاشیں دیکھے، اقبال کہتا ہے حسین تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور علی اصغر 6 ماہ کا لاشا اٹھا کے خیمے تک لایا، علی اکبر جوان 18 سال کا لاشا اٹھا کے جب گھوڑے پہ زمین پہ آیا نا، اور شدت درد سے، اور کیا کہتے ہیں امام علی اکبر، اے بابا اب شدت درد بڑھتا چلا جا رہا ہے، بابا میری مدد کو پہنچو، بابا میری مدد کو پہنچو۔ 18 سال کا علی اکبر ہے، اپنے بابا کو کربلا کے میدان میں کہتا ہے اے بابا آج میری مدد کو پہنچو۔ کیا وہ کیسا رخ ہوگا، کیا اس دن، کیا وہ سورج نے اپنا منہ جو ہوگا وہ بادلوں کی اور نہیں چھپا لیا ہوگا؟ کیا آج کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، جوان سنبھالتے پھرتے، کیا ہوا، جوان بیٹا فوت ہوا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے جب کربلا کے میدان میں گیا، اون محمد کے لاشیں دیکھے، اور علی اکبر کا لاشا دیکھا، اور عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو، سر قلم دیکھا، علی اصغر کے حلق میں پیوست وہ تیر دیکھا، اقبال کہتا ہے میں مچل گیا، میں نے کہا اے حسین تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اے حسین تیرا کوئی کمال نہیں۔ اقبال کہتا ہے میں جنت البقیع میں آیا، سیدہ خاتون جنت کی پائنتی پہ کھڑا ہوا، میں نے سلوٹ مارا، میں نے کہا واہ فاطمہ تیری عظمت کو سلام ہے، اگر ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا بھی حسین ہوگا، اگر ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا بھی حسین ہوگا۔ تو خیبو یاد رکھنا، اولاد ماں کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے نا اولاد کی، وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ آج ہمارا جہان ہی اجڑ گئے۔ وہ کہا تھا نا کہ کسی نے، وہ ایک رائٹر تھا، کسی نے کہا تم نے زمانہ دیکھا ہے، تم اچھے حکمران کیوں نہیں بن جاتے؟ کہا تم اچھی مائیں دے دو، میں اچھا حکمران بن جاتا ہوں۔
تم اچھی مائیں دے دو میں اچھا حکمران بن جاتا ہوں. آج ماں دودھ پلا رہی ہے بچوں کو اور سامنے ناچ گانا ہو رہا ہے تو بچہ بھی پاپ سنگر ہی بنے گا نا. تو باپ کو داڑھی سے کھینچے گا اور پھر چکر کاٹتے ہیں کبھی درباروں میں, کبھی مساجد میں, کبھی فقیروں کے در پہ. کاش آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ بیٹے کو ہدایت دے. اور کاش جب بچپن کے اندر تھا, میرے نبی نے ایسے نہیں فرمایا 7 سال کا ہو مسجد میں لے کے آ, 11 سال کا اس کو مار کے پڑھا. اور اس وقت تو اس کے سٹائل دیکھ رہا تھا, اس وقت تو تھوتری زبان سے اس کی گالیاں سن رہا تھا, کتنی سونی گالی دیتا ہے. کاش جس زبان سے تو گالی سن رہا تھا ان حالات کے اندر مصطفیٰ کی نا سنتا, ان حالات کے اندر حضور کا کلمہ سنتا, ان حالات کے اندر کاش تو قرآن پاک سنتا. آج تجھے سکون ملتا, آج تجھے کسی دربار میں چکر نہ لگانا پڑتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی 6 سال عمر ہے, ابوا کے ریت کے ٹیلے ہیں, ام ایمن اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو جب قریب کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا بیٹا ہر نئی نے پرانی ہونا ہے, ہر پرانی نے فنا ہونا ہے, میں جاری میرا ذکر نہیں ختم ہوگا, میں تجھ جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جاری. میں نوجوان آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ بھی جو بوڑھے شخص ہیں میں ان کا ادب سے تہہ دل سے میں ادب کرتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم ہے آپ اپنی اولاد کو ایسی سٹیج پہ نہ لے کے آئے کہ انتخاب کرنا مشکل ہو جائے کہ باپ کا چنوں یا گھر والی کو چنوں, دوستوں کو چنوں یا اپنے باپ کو چنوں, ایسی نہ کرے. اور جانتے ہو آج حسین کے دن کے ماننے والے حسین کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ ایک کولی میں کھانا نہیں کھایا. پتا کیوں نہ کھایا؟ کہا اس لیے کہ جو لقمہ ماں اٹھانے لگے ہے اگر اس سے پہلے میں اٹھا لوں کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں, کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں. یہ تھے, ایسے نہیں حسین حسین ہو رہی ہے, ایسے نہیں ہو رہی حسین حسین. اوہ صاحبو میں آج دین خدا کی قسم بڑا سونا ستھرا دن ہے. اچھا جب حضرت آمنہ کی روح پرواز کر گئی نا میرے آقا بڑا روئے, بڑا ہی روئے. امی آپ بولتی کیوں نہیں, کیا ہوا, کیا کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو بولنے نہیں دیتی؟ بڑا روئے. حضور علیہ السلام نے پانی کی آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کاش آج مدینے کا ماحول ہوتا, جنت سے فرشتے پھول لے کے آ جاتے اور مدینے کا ماحول ہوتا صحابہ بھی حضور علیہ السلام کی والدہ کے جنازے میں امڑ آتے. وہ کیا کہا تھا, تمہیں کن پھولوں سے کفن دوں, تو جدا ہی ایسے موسم میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. 8 سال کی عمر ہے, ابوا کے ریت قریش عبد المطلب کا بے وصال ہو گیا. میرے نبی کبھی اس دیوار کے ساتھ چمٹ کے روتے ہیں, کبھی اس دیوار کے ساتھ چمٹ کے روتے ہیں. کیا کیا حالات نہیں آئے, کیا کیا سختیاں نہیں آئے. اور یا 6 سال کی عمر میں میرا نبی یتیم ہو گیا, ماں بھی چلے گئے, باپ بھی چلا گیا. 8 سال کی عمر میں عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. کبھی سوچو تو صحیح, باپ بھی چلا جائے, ماں بھی چلا جائے, دادا بھی چلا جائے, پیچھے رہتا کیا ہے؟ کون خدمت کرتا ہے, کون ایسی ان کو تربیت دیتا ہے؟ مگر کائنات میں سب سے اعلیٰ تربیت کے مالک اگر ہے تو وہ آمینہ کا لال محمد عربی ہے. سب سے اعلیٰ, سب سے بالا, ایسے نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ, سب سے بالا وہ اعلیٰ, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ایسے نہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اور اس نبی کی سیرت پہ خدا کی قسم ہے, یہ چہرے پہ سنت رسول سجا لو. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا بھی سلوٹ مارے گی. اچھا میں اپنے آج کل میں یہ بڑا لفظ کہہ رہا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں کہ سرکار داڑھی میں دین نہیں ہے. یار داڑھی میں دین تو نہیں ہے, کیا آپ وہ حلیہ نہیں اپناؤں گے جو مصطفیٰ نے والا ہے, جو رسول اللہ والا ہے, جیسا حلیہ میرے مصطفیٰ کا تھا؟ آپ انکار کر رہے شریعت کا, آپ سنت کا انکار کر رہے ہو. مجھے ایک بات بتاؤ, کیا سنت کا قتل عام نہیں کر رہے؟ بولیں, آپ محسوس نہ کریں میں اصلاحی بات کرنے لگا ہوں, اختلافی نہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے میں سمجھتا ہوں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. استاذ القرہ قاری لیاقت علی مجدی صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لائے, اہلا و سہلا مرحبا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہاں جتنے بھی اشخاص بیٹھے ہیں, دوست بیٹھے ہیں, جو بالخصوص جو بڑھاپے میں ہیں, یہ سامنے میرے سفید بالوں والے بیٹھے ہیں, اور جانتے ہیں میرے نبی کا کیا فرمان ہے؟ اللہ سفید بالوں کا حیا فرماتا ہے. اور جو بزرگ ہو چکے ہیں جن کے بالوں میں چاندی اتر ہے, ابھی تک وہ سنت کا قتل عام کر رہے ہیں. سوچنا نہیں چاہیے,
40 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی بھی ٹانگیں قبر میں ہیں اور ابھی بھی لچھن وہی ہے، ابھی بھی لمبی لمبی امیدیں. ایسے نہیں کہا تھا ہڈیا کمبل گوڈے کھڑکن اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ میں جیو مرد دلیرا. ابھی بھی کسی چیز کا انتظار ہے. سفید بال چہرے پہ آگے ہیں، اعضاء کام کرنا چھوڑ گیا ہے، کمر جھک گئی ہے، کس کا انتظار ہے؟ بولے تو صحیح. اور سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا، میں آگے چل کے یہ بات کہتا ہوں، جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا اور میرے آقا کبھی مدینے کی اس دیوار کے ساتھ چمٹ کے روتے، کبھی اس دیوار کے ساتھ چمٹ کے روتے. پتہ ہے میرے نبی نے کیا کہا؟ اور آج اگر مدینے کا ماحول تھا، میرے نبی حجرہ عائشہ سے باہر قدم رکھتے ہیں تو حد نگاہ سے آبا کا جم غفیر ہے. آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور حضور نے کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. انسان دکھوں کا دور دیکھ لیتا ہے، آج عزت کی سجی دستار دیکھ لیتی. قبلہ کتنا سکون ملتا ہے جب آپ کو کہتا ہوگا، آپ کے باپ کو کہتا ہوگا وہ دیکھو آپ کا بیٹا جا رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے یہ بات میں برملا کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. یقیناً وہ جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یار جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ حضور کا نغمہ لاپتا ہو، کیا اس کا باپ جنتی نہیں ہو سکتا؟ اور جو بنی اسرائیل کے اندر جس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو دین پڑھانا ہے وہ گناہ گار تھا، بدکار تھا، جیسا بھی تھا، اس نے بسم اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. اور یہ تو ممبر رسول پہ بیٹھے امام الانبیاء کا قصیدہ پڑھتا ہے، کیا اس کا باپ نہیں بخشا جائے گا؟ اور خدا را اپنی اولاد کو یقین کرے نیک بنائے. اچھا میں بات عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کاش اے لوگو آج میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء میں سورہ فاتحہ کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا، میری ماں کو مجھ سے کام ہوتا، اپنے میٹھے لہجے میں کہتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں ہر چیز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. میرے نبی نے بھی آرزو کی، جن کی ماں دنیا سے چلے گئی ہے وہ ذرا سوچیں. آپ کو پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں صبح اٹھ کے مسکراتا ہوا ماں باپ کا چہرہ دیکھ اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا. تو حج کے لیے جائے، لاکھوں روپیہ لگائے، 12 لاکھ 13 لاکھ 14 لاکھ لگائے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، منہ پہ دے مارے. اگر ماں باپ کی طرف تو مسکرا کے دیکھ، سینے میں بھی ٹھنڈ پے گی، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابی نہیں ہوگی. مجھے بتائیں، کیا آج کہتے نہیں یار جو اس کو باغ لگے نا یہ سب ماں باپ کی دعا کا صدقہ ہے؟ کہتے ہیں نا یہ سب ماں باپ کی دعا ہے. جب سرکار غوث اعظم کو بھاگ لگے تھے نا، خدا کی عزت کی قسم ماں کا حق تھا، ماں کا ہاتھ تھا. ماں نے کہا نہیں تھا بیٹا سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا، اور سچ بولا. اور جو بڑا ڈاکو تھا وہ بھی کلمہ پڑھا، سچے دل سے توبہ کی، سچے دل سے اس نے توبہ کی ہے. تو یہ تھا مقام ماں باپ کی دعا کا اثر اور ماں باپ سے پیار کا اثر. آخری بات عرض کرتا ہوں، قبلہ علماء صاحب بھی تشریف فرمائے، قاری صاحب کی تشریف فرمائے. اچھا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، میں آخری بات عرض کرتا ہوں. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں قرآن لے کے آتا ہوں، میں کہتا ہوں اماں یہ قرآن کے اندر ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کہتا ہے میری عبادت کر، ساتھ میں لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر. اماں تو ہی بتا کیا کروں، تیرا حق ادا کروں یا خدا کا؟ اماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے ایسا کر، میں حق معاف کرتی ہوں. دوستوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کہا بیٹا میں نے اپنا حق معاف کی، جا خدا کا قرب حاصل کر لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے. بایزید کہتے ہیں میں جنگل کا رخ کیا، مصلی لیا اور اللہ کی عبادت کرتا، مصلی بچھاتا، سجدہ کرتا، شب و روز اسی کشمکش میں گزر رہے تھے، ایام اسی دن اسی وقت گزر رہے تھے. اچھا کیا ہوا؟ حضرت بایزید بستامی کہتے 10 سال ہوئے. آپ ذرا ساتھ دیں کتنے؟ 10 سال. نوجوان بھی بولے کتنے؟ 10 سال. میں پھر کہوں گا یہ بولیں کتنے؟ 10 سال. بایزید بستامی کہتے 10 سال ہوئے تھے ماں سے بچھڑے ہوئے، ماں سے ملاقات نہیں ہوئی. 10 سال ہوئے، مصلی لے کے جنگل کی طرح چل پڑا تھا. جب 10 سال کے بعد بستام شہر سے گزرنے لگا، دل میں خیال آیا چلو گزرتا ہوا ماں سے مل جاؤں، ملاقات کر لوں. بایزید کہتے ہیں رات کا پچھلا پہر تھا، تہجد کا وقت تھا، دستک دینے لگا
ہاتھ میرا رک گیا، دل میں خیال آیا بایزید 10 سال ہوئے ماں کو سکھ نہیں دیا، اب اٹھا کے دف کیوں دوں؟ 10 سال ہوئے. کہا ماں تہجد گزار تھی، شب زندہ دلدار تھی. خدا کی عزت کی قسم ہے بایزید کہتے ہیں جب نالی سے پانی باہر آئے سمجھا ماں بیدار ہو چکے تہجد کری. بایزید کہتے ہیں 10 سال ہوئے تھے، میں بار بار کہہ رہا ہوں 10 سال ہوئے تھے ماں سے ملاقات ہوئی تھی. 10 سال کے بعد جب دروازے پہ دستک دیتا ہوں آواز آتی ہے بیٹا بایزید ٹھہر میں ابھی آتی ہوں. اے بیٹا ٹھہر میں ابھی آتی ہوں. کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ. کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے. بایزید کہتے ہیں جب دروازہ کھلتا ہے نا میری حالت کو ماں نے دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے، گرد آلود داڑھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میرا بیٹا بایزید تیرے قرب کے لیے لے کر آ، ابھی تک قرب نہیں دیا. بایزید کہتے 10 سال جو جنگل میں خاک چھانتا رہا، ریاضت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اللہ نے قرب نہیں دیا. کہا مصلی بچھا کے جو مانگا رب نے قرب نہ دیا. کہا ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ نے حجابات کے پردے ہٹا دیے، اللہ نے قرب عطا فرما دیا. حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے کہا مالک میں نے کہاں کہاں نہیں تجھے تلاش کیا، جنگل میں تجھے ڈھونڈا، مصلی بچھا کے سجدہ کیا، تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، آنسو بچھائے میں نے تجھے یاد کیا، ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی. مولا تو نے اپنا مجھے جلوہ نہ عطا کیا، اپنا مجھے قرب نہ عطا کیا، اور اپنے جو معاملات تھے اے اللہ تو نے وہ نہ دیے. وہ کیا تھے؟ روحانیت نہ دی. بایزید کہتے ہیں اے اللہ جب ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو نے حجابات کے پردے ہٹا دیے، تو نے مجھے روحانیت دے دی، وہ قرب دے دیا، وہ خاص جو ولی کے ساتھ ہوتا وہ تو نے عطا کر دیا. تو یاد رکھنا ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، شاید کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے اس بات کے لیے، کچھ پیر فقیر غالباً یا ناراض ہوں گے. یا کیا فائدہ ایسی بات کا؟ ماں فالج میں ہے اور بیٹا چلا کاٹنے گیا ہے، ماں بچے کی راہیں ڈیک رہی ہے، بچہ آئے گا چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھے گی، اور بیٹا جو ہے مریض کے ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے. کیا خدا راضی ہوگا؟ بولیں. میں پیروں فقیروں کا ماننے والا ہوں، اگر کسی کو تکلیف اس بات پہ ہے جو میں بات کروں خدا کی قسم میں حاضر ہوں، میں آ کے بات کہہ رہا ہوں. مجھے بتایا کہ رب راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا یار، ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم ہے ہو ہی نہیں سکتا. یار تم پیر کے ہاتھ چومے، اس کے پاؤں دھو کے پیے، اور ماں کی طرف تک بھی نہ دیکھے، اور ماں کے تو ہاتھ بھی نہ چومے، اس کا کہنا بھی نہ مانے، تو کس طرح کہے گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، جنت مل جائے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ماں کو راضی کر سب سے پہلے، اس کے بعد پیر کے در پہ جا، پھر پیر تمہیں خود رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لے جائے گا. یاد رکھنا میری بات. خدا را اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے آؤ. میں کہتا ہوں ایک ماں کے 4 بیٹے ہوں، ماں لاڈ نہیں لڈاتی. سنیں ذرا، ماں لاڈ لڈاتی ہے نا، کیا کہتی؟ بیٹا ناراض ہو جائے نا تو بیٹا کہتا میں نے کھانا نہیں کھانا، تو ماں لاڈ لڈاتی ہے، ماں کہتی بیٹا تیری پسند کا کھانا پکا ہے، تیری بولیں ذرا پسند کا کھانا پکایا، تو بچہ راضی ہو جاتا ہے کہ امی نے آج پسند کا کھانا پکایا. قبلہ آخری الفاظ ہے کہ ماں راضی ہو جاتی ہے کہ ماں نے میری پسند کا کھانا پکایا. خدا کی قسم ہے آج بوڑھے ہو چکے ہیں، میرے داڑھی میں بھی چند سفید بال آ چکے ہیں، ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی گزر گئی، آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ میری ماں کی پسند کیا ہے. کتنے بیٹھے ہیں، کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ میری ماں کی پسند کیا؟ ساری زندگی اپنے ارمان پورے کرتے رہے، اپنے لچھن پورے کرتے رہے، اپنی ضدیں پوری کرتے رہے. ہستی پلکوں کے نیچے غم پلتے ہیں، کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ آج تک دیکھا ہی نہیں کہ ماں کس حالات سے گزری، باپ کن حالات سے گزر آئے، وہ کہاں سے لے کے آتا ہے، کن کن سے وہ قرضہ لیا ہوا، کن کن کی گالیاں کھاتا ہے. ہمیں تو اپنے لچھن کی پڑی ہوئی ہے نا، ہمیں تو اپنا پڑا ہوا ہے کہ باپ ہم نے یہ سوٹ چاہیے، ہمیں یہ جوڑا چاہیے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے. اور سنیں یہ بات حقیقت ہے، ایک چونک کے اندر یار دوست اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں گالم گلوچ دیتے ہیں، اور باپ آ کے چپیڑ مار دے گھر کے اندر، کہتا ہے ماں دیکھ آج باپ نے دوستوں کے سامنے رسوا کر دیا، شرم نہیں تجھے آتی؟ ایک دوسرے کو دوست کو بلاتے ہو، گالم گلوچ سے بلاتے ہو، اور الٹے القابات سے بلاتے ہو، اور جب باپ نے آ کے تمہیں تھپڑ مار دیا ہے، جس نے اپنا خون دیا، جس نے اپنی پہچان دی، تو گھر آ کے شکایت کرتا کہ دیکھ دوستوں کے سامنے رسوا کیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟
آج ہمارے جو میل جول ہے جو دوستوں کا جو بالخصوص چونکوں چوباروں میں کھڑے ہونے والے، کیا ان کی سلام دعا بعد میں ہوتی؟ پہلے گالی ہوتی ہے تیری ماں کی، تیری بہن کی. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، یہ کانوں سے سنا ہے. اور پھر وہ میں آپس میں کھیلتے ہیں، وہ پھر محبت آپس میں ہوتی ہے، اور باپ جھڑک بھی دے اور باپ کی بات کا غصہ، اور جا کے کہتے کہ ماں دیکھ باپ نے کیا کہہ دیا، یہ کیا ہو گیا. اور خدا کی قسم ہے ماں ایسی شخصیت ہے، ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے، جہان اجڑ جاتا ہے. ماں جب مسکراتی لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں کے لہجے میں جبرائیل بولتا ہے. تو یاد رکھنا ماں باپ سے محبت کرے، یہ بہت بڑا مقام ہے. اور کہنے کے تو بہت کچھ ہے، بس یہی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت قبلہ انیس نقشبندی صاحب ان کے والد بزرگوار کو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی اخروی زندگی بہتر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.